واؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بچوں کی اصلاح کیسے؟ چند تجربات کا نچوڑ۔ مختلف اصول، ضابطے، مختلف طریقے بچوں کی تربیت کے اب تک حضرت نے بتائے ہیں۔ اولاد کی تربیت کے رہنما اصول کے عنوان کے تحت اب مختصر طور پر اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں جن سے بچوں کی اصلاح آسانی سے ہو سکتی ہے وہ حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک آپ کو نقطے کی بات بتا دیں جو تجربے کے بعد پائی اور جس کا بہت بڑا فائدہ دیکھا، آپ اس کو آزما کر دیکھیے، آپ خود اس کا فائدہ محسوس کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب بچے مدرسے یا اسکول جانے کی عمر کے ہو جائیں، جب بھی وہ واپس آئیں اور جب دروازے سے گھر میں داخل ہوں تو یہ بڑا خاص لمحہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں بطور خاص ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو لاپرواہی سے گھر میں ایسے ہی داخل نہ ہونے دے، بلکہ جب بھی بچے گھر میں آئیں ان کو تلقین کریں، تاکید کریں کہ بیٹا جب بھی گھر میں آپ آئیں گے، چاہے میں جہاں رہوں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آ کر مجھے سلام کریں گے، اور سلام کی خوب تاکید کریں بچوں کے ساتھ۔ بچے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی گھر میں داخل ہو، چاہے وہ اسکول سے آئے، مدرسے سے آئے، چاہے وہ باہر کہیں اور جا کر آئے، جب بھی گھر میں داخل ہو تو وہ آئے اور اپنے سارے بڑوں کو سلام کرے، بالخصوص ماں کے پاس آئے اور ماں کو سلام کرے۔ اگر بچہ سلام نہیں کرتا، سلام کی عادت ڈالیں، کہلوائیں سلام اس سے کہ بچے سلام کرو، اور اگر بھول گیا تو بچے کو باہر بھیجیں کہ بیٹا دروازے سے باہر جاؤ اور پھر آؤ گھر میں اور سلام کرو۔ یہ طریقہ بہت کارگر ہوتا ہے کہ بچے کو دوبارہ باہر بھیج دیا جائے کہ آپ باہر جاؤ اور اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کرو، اور اس سے کہنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس سے تمہیں اجر ملے گا۔ بچہ جب بار بار سلام کرے گا تو اس کے اندر یہ سنت زندہ ہو جائے گی۔ پھر جب بچہ اسکول سے آ کر یا کہیں بھی باہر گیا تھا وہاں سے آ کر آپ کو سلام کرے تو آپ بھی ہمیشہ اس کے سلام کا جواب دیں۔ گھروں میں سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، اس سے لوگ شرماتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کہیں مہمان جائیں تو کرنے کی چیز ہے، یا کوئی باہر سے مہمان آئے تو وہ سلام کریں گے، یا کوئی غیر آدمی ہوں وہ ملیں تو سلام کریں گے، ہم تو اپنے ہیں آپس میں روزانہ اکٹھے رہتے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، ہم کیا آپس میں سلام کریں؟ یہ بالکل غلط سوچ۔ سلام جو ہے دن بھر میں 50 دفعہ بھی اگر کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دیوار کی آڑ بھی کیوں نہ ہو جائے، اتنی آڑ کے بعد پھر ملیں آپس میں تو پھر سلام کریں۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئے تب بھی سلام کرنا چاہیے، لیکن چونکہ بار بار جانا آنا ہوتا ہے اس لیے ایک مرتبہ کر لیے صبح اٹھ کر تو شام تک کافی ہے، لیکن کم از کم باہر سے آنے کے بعد تو سلام لازماً کرنا چاہیے۔ سو کر اٹھنے کے بعد بھی سلام کرنا سکھانا چاہیے بچے کو، کہ سو کر اٹھنا بھی ایک آڑ ہو گیا، جیسے دیوار آڑ ہوتی ہے۔ تو اگر بڑے گھر میں اہتمام کریں گے سلام کرنے کا، سلام کا رواج ڈالیں گے تو بچے بھی کریں گے۔
اب جب بچہ سلام کرے اور آپ جواب دے دیں تو اب دوسرا کام یعنی دوسرا تجربہ گویا حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، آپ اس سے ضرور پوچھیں کہ بیٹے آپ نے اسکول میں وقت کیسے گزارا۔ 3-4 منٹ اس بچے کو دیجئے اور چھوٹے چھوٹے اس سے سوالات کیجئے، جیسے یہ پوچھئے کہ بیٹا آج اسکول میں کیا ہوا، کیسے گزرا ٹائم، تھوڑی کارگزاری لیجئے۔ اب بچہ آپ کو تھوڑی سی دیر میں سب کچھ بتا دے گا، استاد نے یہ کہا، فلاں ساتھی نے یہ کیا، ایسے ہوا، جو بھی باتیں ہوں گی اس کے ذہن کے اعتبار سے بتائے جانے کے قابل وہ ساری باتیں بتا دے گا۔ اس میں کبھی کبھار ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں جو ہمارے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں، یعنی ان کو سامنے رکھ کر ہم بچے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ بچے کے ساتھ غلط اگر ہوا ہے تو اسکول جا کر باز پرس کر سکتے ہیں کہ ایسے کیوں ہوا، بچے کے ساتھ میں فلاں چیز کل ایسے کیوں ہوئی۔ تو یا تو خود بچے کی اصلاح ہو سکتی ہے یا پھر سامنے والے کی اصلاح ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بات آ سکتی ہے بچے کی کارگزاری میں۔ اب جب وہ ساری باتیں بتا دے تو جو اچھی باتیں ہیں ان پر بچے کو شاباش دیں، اس کی ہمت افزائی کریں، اور جو بری باتیں ہوں ان پر بچے کو وہیں پر سمجھائیں کہ بیٹے یہ جو بات ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہو کہ میرے دوست نے مجھے ایسے کہا، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ گندی بات ہے اور اس کو آئندہ نہیں کہنا چاہیے، آپ دوسرے کے سامنے نہ کہیں، یا وہ ایسی چیز ہو جس سے بچے کے نقصان کا اندیشہ ہو، تو بچے کو پہل تو یہ سمجھائیں کہ آپ وہ جو دوست ہیں نا آپ کے، ان سے ذرا کم ملو یا بالکل ہی نہ ملو، یا اسکول جا کر بھی مدرسہ جا کر بھی ذمہ داروں سے بات کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ ایسی بات بچے نے اپنے کسی دوست کے حوالے سے کی ہے، اگر آپ لوگ بچوں کی تربیت کا اہتمام نہیں کریں گے اور ایسی باتیں بچوں کی اس عمر میں اگر ہوں گی آپس میں اور ان کے ذہنوں میں آئیں گی تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو آپ جا کے ذمہ داروں سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال صحیح بات پر شاباشی دینا اور بری بات پر اسے سمجھانا اور اس کی اصلاح کرنا اور اس کو نصیحت کرنا۔ اس نے 8 گھنٹے کی بات 8 منٹ میں بتائی اور 8 منٹ میں آپ نے اچھی باتوں پر شاباشی دے دی اور بری باتوں پر اس کی اصلاح کر دی۔ اب یقین جانیے کہ یہ جو 8 منٹ آپ نے دیے ہیں، جو 8 گھنٹے وہ اسکول میں دے کر آیا ہے، ان 8 گھنٹوں پر بھاری۔ اور اگر آپ نے بچے سے کچھ پوچھا نہیں، کچھ سوال نہیں کیا، تو اس نے جو کچھ بھی اسکول میں دیکھا، سنا، فیل کیا، جو کچھ بھی، وہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں بیٹھ جائیں گی اور اس کے دل میں پیوست ہو جائیں گی۔ وہ اچھی بات بھی لے لے گا اپنے اندر، بری بات بھی لے لے گا، کبھی بری بات غالب آ جائے گی تو پھر وہ بری باتوں ہی کی طرف چل پڑے گا، اور اگر اچھی بات غالب آئے گی تو اچھی بات کی طرف چل پڑے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بچے کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ اس لیے یہ چند منٹ آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ جب بھی بچہ اسکول سے واپس آئے تو آپ اس کو تاکید کریں کہ وہ گھر میں آ کر سلام کرے، اور سلام کا معاملہ ہونے کے بعد آپ اس سے ضرور اسکول میں جو وقت اس نے بتایا ہے اس کی کارگزاری لیں۔ بیٹی کے ساتھ تو بطور خاص یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ اس سے پوچھے، کارگزاری لے اس کی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اور بچے پھر بھی چھپاتے ہیں، لیکن بچیاں نہیں چھپاتی، وہ آپ کو صاف صاف بات بتا دے گی۔ اس کے ساتھ بھی یہی کریں، اچھی باتوں کے ساتھ شاباشی والا معاملہ اور بری باتوں کے تعلق سے اصلاح کا معاملہ۔ حضرت فرماتے ہیں چند منٹ لگتے ہیں، لیکن ان چند منٹوں میں آپ نے اپنے بچے کو برے اثرات سے بچا لیا اور نیکی کے اوپر جما دیا۔